اچھا دوست صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہو اچھی گزر رہی ہے۔ آج کے فنکشن کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا نہیں خیال کہ میں اس فنکشن کے لائق تھا یا میرا فن اس لائق تھا کہ اتنا بڑا فنکشن کیا جاتا ہے، یہاں دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں مائک ہاتھ میں تو میرا نہیں خیال کہ میرا فن یا میں نے بہت کم افسانے لکھے ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے افسانہ نگار ہندوستان میں ہیں، ان کے ساتھ شام منائی جاتی تو شاید کوئی وجہ بھی بنتی۔ میں نے تو بہت کم افسانے لکھے ہیں پچھلے 30-35 سالوں میں۔ میں افسانہ اس لیے میں نے لکھنا شروع کیا کہ مجھے افسانہ ناپسند تھا۔ میرا نہیں خیال تھا کہ 4-5 صفحوں میں افسانہ لکھا جا سکتا، کوئی کہانی بنائی جا سکتی ہے۔ میں ناول پڑھنے والا تھا، میں نے افسانہ چیلنج کے طور پر لکھا۔ یہ 1986 کی بات ہے، جنوری کی پہلا افسانہ میں نے گوتم لکھا اور وہی اردو اکیڈمی میں پیش کیا، وہ بعد میں چھپا بھی صحیح، ماہ نو میں 1990 میں چھپا۔ چلیں اس طرف تو ہم آئیں گے ابھی افسانے کی طرف۔ میں صرف اپنے دوستوں کے لیے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ توسہ سے ملتان تک کا جو سفر تھا وہ کیسا تھا؟ ہم وہاں توسہ میں ملتان کو راجدھانی کہتے ہیں۔ ملتان ہمارے لیے ایک مقدس شہر ہے، ہم سرائیکی وسیم والوں کے لیے ملتان سے آنا جانا یہ ایک اچھا مطلب ہمارے لیے ہوتا ہے۔ میں امرسن کالج میں داخل ہوا 1980 میں، تو ملتان کو میں نے پیدل بھی دیکھا، سائیکل پہ بھی دیکھا، ملتان کو بہت انجوائے کیا۔ ملتان راجدھانی ہمارے لیے مقدس شہر بھی اس لیے ہے کہ یہ سرائیکی وسیم کا ایک مطلب میں یہ کہوں گا کہ ملتان تو جب سے آباد ہوا ہے یہ ویران نہیں ہوا، لائک روم۔ تو ملتان مقدس شہر ہے ہمارا، اولیاء اللہ کی وجہ سے بھی نہیں بلکہ ویسے بھی ملتان مقدس ہے ہمارے لیے۔ اچھا یہ 80-82 کا جو کامریڈ احمد الدین تونسی ہے تو اس زمانے میں این ایس ایف کے آج احمد الدین تونسی کو وہ نوسٹلجیا تنگ کرتا ہے؟ قدر نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک اور عمر تھی، ایک کامریڈ دوستوں میں بیٹھ کے ان کی گفتگو اور انہیں میں بیٹھ کے مارکسزم پڑھنا اور مارکسزم کے سوالات اٹھانا اور اس کے ساتھ ڈارون کی تھیوری اور پھر اس کے ساتھ پھر وجودیت آ گئی جہاں پانسارتر کی۔ تو وہ زمانہ ایک تھا، ایک ناسمجھی کا زمانہ، مطلب چیزیں جاننے کا سفر تھا اس وقت۔ جب جان لی تو ان کو چھوڑ دیا، بس اتنی تھی یہ، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ تو چلیں چھوڑ دیا آپ نے، کیونکہ بہت سارے کامریڈ چھوڑ گئے ہیں۔ آئی ول ناٹ کامریڈ۔ میں یہی مجھے یہ سوال جواب مجھے پتا تو مجھے اس لیے میں دوستوں تک پہنچانے کے لیے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ارشد محمود صاحب غالباً فیس بک پہ جب ان کو میں نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تو انہوں نے میرا تعارف لیا، تو میں نے اپنا نام بتایا، تو انہوں نے مجھے جو پہلا جواب دیا انہیں کہا جی بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں مارکسسٹ نہیں ہوں، لہٰذا اگر آپ نے تو میں یہی توقع آپ سے کر رہا تھا، مگر سرائیکی سوال کے اوپر تو آج بھی آپ بہت جذباتی ہیں۔ نہیں، میں اتنا جذباتی اب نہیں رہا سرائیکی کے سوال پہ۔ میں نے پہلا یونٹ بنایا تھا امرسن کالج میں 1985 میں، سرائیکی شکیل ساج کا پہلا۔ تو ہم این ایس ایف سے نکلے ہوئے تھے، تو این ایس ایف والے بھی ہمیں دھمکیاں دیتے تھے اور سبزے بھی ہمیں دھمکیاں دیتے کہ تم کون لوگ ہو، کہاں سے آ گئے ہو، یہ ہماری دنیا ہے امرسن کالج۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہوگا، این ایس ایف کے پرانے دوستوں میں شرم دلاتا تھا، خدا کے بندو یہ بھی تو نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں ہم، تو تم لوگ ہمارے کیوں دشمن؟ سبزے کی بات سمجھ آنے والی ہے تو این ایس ایف والوں کی بات تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہمارے خلاف ہو جائیں۔ تو وہ تھا ایسے، بس زندگی اس عمر کی باتیں تھیں، گزر گئیں۔ اس کے بعد ہم نے سرائیکی شکیل ساج سے تھیٹر شروع کیا، ہم نے سرائیکی وسیم میں بہت سے ڈرامے کیے اسٹریٹ تھیٹر پہ، تو یہ سب چلتا ہے۔ تو آج آپ کیا سوچتے ہیں سارے سوالات جو آپ کے نوجوانی کے جسے کہتے ہیں کہ بڑے اہم سوالات؟ دیکھیے سوالات ختم نہیں ہوتے، مدھم پڑ جاتے ہیں، تو سوال مدھم پڑ گیا۔ تو کون سا سوال آج کل آپ کے ذہن میں؟ اب تو یار ہر چیز ہی ٹھیک لگتی ہے۔ یہ سچی بات یہ ہے کہ میں ادب سے تھوڑا بہت تعلق ہے، تو میں ادبی تھیوری کبھی بھی غلط نہیں لگی مجھے۔
یا تو وہ کم اچھی ہوتی ہے یا بہت اچھی ہوتی ہے یا بہت ہی اچھی ہوتی ہے. مجھ میں اتنا علم نہیں ہے کہ میں کسی تھیوری کو رد کر دوں. میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ میں کسی تھیوری کو رد کر دوں. بس ٹھیک ہے تھیوریاں آتی ہیں مدھم پڑ جاتی ہیں, پھر نئی تھیوری آ گئی, پھر نیا نظریہ آ گیا, پھر نیا خیال آ گیا, پھر اس طرف. اب تو پھر لائن سے باؤنڈری کے بھی بہت دور ہوں میں. اب تو چھوڑ چکا ہوں سب کچھ میں. اب تو بس کبھی کیا کیا چھوڑ چکے ہیں آپ؟ یہ مارکسزم ہو گیا, یہ جو کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ تو خیر یہاں نہیں بتاؤں. سیدھی بات ہے. آپ تو بہت زیادہ جانتے ہیں مجھے, مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں آپ مجھے, تو اب وہ باتیں تو یہاں نہیں کی جا سکتی نا. آپ اچھا, بہت سے دوستوں کو یہاں پہ ایک آپ سے ملا بھی رہا ہمارے ساتھ کیا کہ دیکھیے ایک تو آپ سرائکی نیشنلزم کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ سرائکی مسیح لکھتے ہیں آپ اردو میں. ہاں, یہ بات مجھے بہت سے لوگوں نے کہی کہ آپ سرائکی نیشنلسٹ رہے ہیں, تو آپ بلکہ سرائکی ادیبوں نے مجھے بہت لان تان کی کہ یار تم تو سرائکی تھے تو تم لکھتے سرائکی میں کیوں نہیں ہو. تو میں نے کہا بھائی میں جس زبان میں سکیل حاصل کی ہے میں اسی میں لکھوں گا. مجھے سرائکی نہیں پڑھائی گئی, میں سرائکی کے زبان محاورے میں قدرت نہیں حاصل رکھتا کہ میں سرائکی میں ایکسپریس کر سکوں, کوئی لکھ سکوں میں. تو میں نے میری تربیت اردو میں ہوئی ہے, میں نے اردو میں سکیل حاصل کی ہے تو اردو میں ہی لکھوں گا میں. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ سرائکی دوست جو ہمارے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں اردو نہیں لکھنی سرائکی میں. میں ضدی آدمی ہوں, میں نے کہا پھر چھوڑو پھر سرائکی, میں نے اردو میں ہی لکھنا, تو میں اردو میں ہی. تو آپ کے ایکسپریشن آپ کا ہے اردو میں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ میں اردو میں بہت زیادہ ایکسپریس کر سکتا ہوں, ان سے بھی زیادہ ایکسپریس کر سکتا ہوں جو اردو دان ہے. اچھا, پہلا افسانہ ہے آپ کا 86 کا, جنوری 86 کا, اور بعد میں وہ ماہر میں بھی چھپا, اور بعد میں پھر یہ شعبہ اردو کے رسالے میں بھی چھپا, نظم پیامِ صحت زلال میں بھی چھپا, زلال میں بھی چھپا. اچھا, اس گوتم کے سفر کے بعد آپ کے ہاں ایک تبدیلی آہستہ آہستہ رونما ہوئی. یعنی گوتم کے اندر جو آپ کا ایک تھاٹ تھا, جو ایک نقطہ نظر تھا, وہ آپ کے آنے والے 2 4 6 افسانوں کے اندر اگر میں یہاں پہ میرے سامنے ہوں, اپنی تلاش میں ہے, ضرب جستہ ہے, یہ جو ایکسٹیسی ہے, اس میں وہ ایکسپریشن نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بارے میں کہ گوتم جو تھا وہ وجودیت جو ہم نے پڑھی تھی سارتر کی, تو اس سے کافی متاثر تھا. میں وہ بہت پڑھتا تھا سارتر کا وہ ناول پڑھا میں نے, آئرن ان دا سول, ایج آف ریزن. یہ جب میں نے پڑھے تو میں نے کہا یار یہ وجودی کیا ہے. مطلب خالد سعید صاحب سے لمبی بحثیں ہوتی تھیں, اور خالد سعید صاحب تو کلیئر تھے کہ وجودیت کیا ہے, لیکن باقی جو اردو دان دوست تھے, سینئر لوگ تھے اردو اکیڈمی کے, ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وجودیت ہے کیا, لیکن وہ وجودیت کی بات کرتے تھے. کسی نہ کسی افسانے میں, کسی شعر میں وجودیت تلاش کرتے تھے. میں نے کہا یار کیا ہے یہ, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہ کیا کرتے ہیں. تو وہ افسانہ جو گوتم میرا چھپا, گوتم ماہنوں میں چھپا, تو اس کے بعد گوتم کا گیا انڈیا میں. انڈیا سے مجھے 5-6 خطوط آئے, ان میں سے ایک خط مجھے ابھی یاد ہے, ماہنامہ تخلیقیت الہ آباد کا ابو النصر اس کا ایڈیٹر تھا, اس نے کہا جی مجھے اپنے سارے افسانے بھیجے. یہ خط آیا تھا پایا شبنم شکیل عابد علی عابد کی بیٹی, اب تو ان کی وفات ہو چکی ہے, تو ان کی طرف سے مجھے خط آیا تھا, انہوں نے خط لکھا تھا, تو وہ خط مجھے بھیجا گیا تھا. میں نے کہا خدا کے بندو, میں نے کہا ابھی 1 افسانہ 2 افسانے لکھے ہیں, 3-4 افسانے لکھے ہیں, میں کیا افسانے بھیجوں آپ کو. تو وہ گوتم خیر بہرحال بہت ہی ہٹ ہوا اس زمانے میں, ماہنوں میں چھپا. کئی خطوط ہے مجھے کہ شاندار آپ نے افسانہ لکھے, مزید افسانے ہمیں بھیجے, آپ کی کتاب آئی ہے یا نہیں آئی. وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ میں شعبہ انگریزی کا کوئی ٹیچر ہوں, کیونکہ اس کے پیچھے بیک پیج پہ ایڈریس چھپا کرتے تھے ماہنوں کے, تو اس میں اتنا لکھا ہوا تھا احمد علی توفیق شعبہ انگریزی بہت دن ذکر یونیورسٹی ملتان. وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ ٹیچر ہے. اگر انہیں پتہ لگ جاتا کہ یہ اسٹوڈنٹ تو کبھی بھی نہ مجھے خط لکھتے. اچھا, باقی افسانے جو بعد میں اس کے ہیں, اس میں آپ اس وجودیت سے نکل کر سیدھا آپ نے جنسیت میں پناہ حاصل کی. جنسیت میں یار مجھ پہ یہ ٹھپا نہ لگا خدا کے لیے. جنسیت بات تو بنانے نا, آگے بات بڑھائیے نا. تو جنسیت کا یہ ایکسیسی ہوا, ضرب جستہ ہوا,
جو تجربہ آپ خود نہیں کر سکتے تھے آپ نے کسی اور کے ذریعے سے کر لیا. یہ ٹھیک ہے آپ نے کہ جو تجربہ میں نے نہیں کیا وہ کسی اور سے کروا لیا. اصل میں بات یہ ہے کہ سننا تو ہوتا تھا، ظاہر ہے لوگوں کے عشق بھی ہوتے تھے، جنسی وارداتیں بھی مجھے سناتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا وہ بھی ہوتا تھا. لیکن یہ جو جوکر افسانہ ہے یہ تو خالصاً اصل میں ٹھنڈا گوشت کو ماننے کو تیار نہیں تھا. جوکر کی بات ہم بعد میں کریں گے. اچھا چلو ٹھیک. ابھی تو ہم ضرب جستہ تک اور ایکسٹیسی تک بیٹھے ہوئے ہیں. جوکر جب چھپتے ہیں تو یہ آپ کا ایک سمجھیں کہ پیراڈائم شفٹ ہے جوکر. بالکل ٹھیک ہے. جس سے ایک نیا افسانہ آپ کے یہاں. بالکل ٹھیک. میں بات کر رہا ہوں ان افسانوں کی جوکر سے پہلے تک کے. ٹھیک ہے. اس میں گوتم ایک پڑاؤ آیا. گوتم کے بعد آپ نے فوراً ایک یو ٹرن لیا. ٹھیک ہے. اور جو گوتم کا موضوع تھا وجودیت، جی آپ نے اگلے افسانوں کے اندر اس کو تقریباً اس کو دوبارہ ٹچ نہیں ٹچ کیا. وجہ وجودیت کی تحریک اتنی جلدی تو ختم نہیں ہوئی تھی. نہیں میرا نہیں خیال تھا کہ وجودیت میں اتنا دم ہے، نہیں تھا بھی نہیں دم اس میں. جو وجودیت میں ایک تحریک ابھرتی ہے، اپنا رنگ دکھاتی ہے، روشنی کرتی ہے، پھول جڑی کی طرح چکا چاند کرتی ہے، اس کے بعد وہ ڈیم ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وجودیت اب سارتر کی اگر کوئی آج بھی بات ہو رہی ہے ماڈرن کرٹیسزم میں تو وہ اس کی لٹریچر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہ کہ وجودیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وجودیت اب وہ اس میں وہ دم نہیں رہا، وہ ختم ہو چکی ہے وجودیت. اب تو نئی چیزیں آ گئی، ماڈرنزم ہے، فیمنزم ہے، کولونیلزم ہے، نیو کولونیلزم ہے، اسٹرکچرلزم آ گیا، اس کے بعد پوسٹ اسٹرکچرلزم آ گیا، پوسٹ ماڈرنزم آ گیا. تو وہ وجودیت کا ایک دور تھا، بس وہ ختم ہو گیا. اچھا میں تھوڑا سا آپ کے سوال اور طرح سے کرتے ہیں. افسانہ آپ کے نزدیک موضوع ہے یا کرافٹ ہے؟ میرے نزدیک کرافٹ ہے. اور موضوع دیکھیں کہانیاں ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو ایک مصروف چوک کو آدھا گھنٹہ لکھ سکتا ہے وہ افسانہ لکھ سکتا ہے. اس لیے یہ افسانہ لکھنا آسان سی بات ہے. مسئلہ کرافٹ کا ہوتا ہے. منٹو کرافٹی نہیں تھا، وہ کہانی کے زور پہ چلا. کرشن چندر کرافٹی تھا، وہ کرافٹ کے زور پہ چلا. غلام عباس کرافٹی تھا، وہ کرافٹ کے زور پہ چلا. منٹو کے پاس صرف کہانی تھی. منٹو نے صرف 2 افسانوں میں کرافٹی بننے کی کوشش کی ہے، ایک بو اور ایک سڑک کنارے. میں نے اس کے 280 افسانے کئی دفعہ پڑھے ہیں منٹو کے. وہ صرف 2 افسانے ہیں جس میں وہ بتانا کچھ اسلوب اپنانا چاہتا تھا، بلکہ اپنایا بھی ہے، کامیاب بھی رہا ہے. صرف 2 افسانے، ایک بو ایک سڑک کنارے، بس 280 افسانوں میں. جبکہ کرشن چندر اور غلام عباس یہ غضب کے کرافٹی ہیں، کرافٹ کے زور پہ چلتے. مگر احمد بہت سارے ہمارے لکھنے والے افسانے ہیں. سمیع اہوجہ سے دیکھیں میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات سنیں، افسانے کو سب سے زیادہ نقصان راول پنڈی کے افسانہ نگاروں نے دیا. احمد جاوید ہو گیا، نظر الاسلام ہو گیا، ڈاکٹر رشید امجد ہو گیا، احمد داؤد ہو گیا، منشا یاد ہو گیا. اب نظر الاسلام کو آپ پڑھیں. مجھے نظر الاسلام نفرت کی حد تک ناپسند ہے، لیکن اس کی ساری کتابیں میں نے پڑھی ہیں اور بار بار پڑھی ہیں میں نے. شدید ناپسند ہے، نفرت کی حد تک ناپسند ہے. اسلام آباد کے سازشی ماحول میں بند کمروں میں بیٹھ کے بواسیری گدوں پہ چربیلے چوتڑ رکھ کے جو کچھ لکھا جا سکتا ہے، مظہر الاسلام نے کوئی کچھ لکھا نہیں. مظہر الاسلام کو تو چھوڑ دینا، مگر یہ جو منشا یاد ہے، یہ جو ایک نظر رشید یا اس آپ 60s کی یا ارلی 70s کی جو ایک فکری موومنٹ پنڈی سے آئی، افسانہ تو بہرحال انہوں نے اٹھایا نا. اس سے پہلے تو افسانہ منٹو کے بعد، غلام عباس کے بعد تو تقریباً رک گیا تھا نا افسانہ. دوبارہ افسانے کا احیاء تو پنڈی والے سے کرتے ہیں نا. دیکھیں لاہور میں یا کراچی میں تو آپ کو اس طرح لکھنے والے کا نظر ہی نہیں آ رہا. دیکھیں میرا جو نظریہ ہے افسانے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ابلاغ اور لطف دونوں حاصل ہے. ابلاغ اور لطف دونوں حاصل ہے. یہ ہے افسانہ میرے نظر میں، اور میرے افسانوں میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اور میں ہمیشہ ابلاغ اور لطف دونوں سامنے رکھ کے لکھتا ہوں کہ ابلاغ بھی ہو اور لطف بھی حاصل ہو. جبکہ راول پنڈی والوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا. ان کے افسانے آج پڑھنے کے لائق نہیں ہیں. آج کے نوجوان جنہوں نے ابھی پڑھنا لکھنا افسانہ پڑھنا شروع کیا، ان سے پوچھ لیں کہ آپ پنڈی والے مطلب سمیع اہوجہ، مجھے سمیع اہوجہ کا کتاب دی خالد سعید صاحب نے کہ اس پہ کوئی مضمون لکھو، کہ سمیع اہوجہ آ رہے ہیں جس میں نیر مصطفیٰ نے ایکٹ کیا تھا ایک مونولاگ، مجھے آج بھی یاد ہے.
تو میں نے اس کا پہلا افسانہ پڑھا، آدھا پڑھا رکھ دیا، میں نے کہا مضمون لکھنا ہے کیا لکھوں. دوسرا افسانہ پڑھا، ایک صفحہ پڑھا رکھ دیا. 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، چوتھے دن خالد سعید صاحب نے پوچھا کہ ہاں بھی مضمون لکھا. میں نے کہا سر مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، میں کیا کروں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس نے لکھا کیا ہے اور کیوں لکھا ہے. نہیں مگر اس کے لیے خاص طرح کی ریڈنگ ہیبٹ چاہیے ہوتی ہے نا. یہ ہوگی لوگوں میں ہوگی، مجھ میں نہیں ہے. نہیں آپ اگر بہت سارے لوگ تو سمیع اوجا کے بارے میں وہ رائے نہیں رکھتے جو آپ رکھتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں یہ تو آپ میں اگر پرسنل کو چھوڑ کے اگر آپ تھوڑا سا اپنے نہیں، میں پرسنل میں سمیع اوجا کہ پرسنل کیوں ہوگا، گلگشت میں تو نہیں رہتا پرسنل ہو جاؤں میں. تو گلگشت والوں سے پرسنل ہوا جا سکتا ہے. نہیں وہ سماجی مسائل ہوتے ہیں ہمارے. اچھا تو گلگشت والوں سے آپ کو میں دیکھا ہے ایک دو گلگشت والوں سے پرسنل ہوئے تھے، میں جانتا ہوں وہ. اچھا چلو ٹائم تھوڑا ہے، ہم اب آگے جاتے ہیں. یہ جو ہے جوکر جی یہ بنتا ہے آپ کا ٹرننگ پوائنٹ. ٹھیک ہے. اور غالباً یہ مجھے اب سن یاد نہیں 2006 کی بات نہیں 2003 میں لکھا، 4 یا 5 کا تھا یہ انگارے کے پہلے سال میں چھپا تھا، پہلے سال میں. اور یہ جنوری 2004 میں چھپا. 2004 جنوری 2004 میں چھپا. یہ جوکر کے اندر تو اور بہت ساری ٹریسز موجود ہیں، بہت سی کہانیوں کے ٹھنڈا گول ہاں بالکل ٹھیک ہے موجود ہیں، ٹریسز باقی ہیں. تو اس کو آپ نے کیسے ٹریٹ کیا اس ساری چیزوں کو؟ لیکن میں نے جوکر رات 10 بجے شروع کیا، یہ مجھے یوں ہی اترا، پہلے اس کا کوئی خیال نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. میں نے لکھنا شروع کیا اور لکھتا گیا. ری ریٹ نہیں کیا میں نے، اب آج تک ری ریٹ نہیں کیا میں نے. میرا نہیں خیال تھا کہ اس کو ری ریٹ کیا جا سکتا ہے. اس کو میں نے بہت زیادہ پڑھا میں نے، پھر آپ کو دیا چھپنے کے لیے. تو یہ میں نے صبح 3-4 بجے قلم رکھ دیا، میں نے کہا افسانہ ختم ہو گیا. یہ میں نے اس سے پہلے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ جو ویسے افسانے میرے دماغ میں آتے رہتے ہیں، ان کو قبول کرتا رہتا ہوں میں. کبھی لکھ لیا تو لکھ لیا، کوئی پیراگراف اترا تو لکھ لیا. تو جوکر کا ٹرننگ پوائنٹ اصل میں میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ جو ٹھنڈا گوشت ہے اس بات کے بارے میں کسی طرح نقاد نے نہیں لکھا کہ جو کچھ اس کے مرکزی کردار کے ساتھ ہوا، یعنی کہ وہ نامرد ہو گیا، یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہر کسی نے اس کو مان لیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، آگے تنقید کی. تو میں نے یہ کہا کہ ایسا اگر ہو سکتا ہے تو پھر ایک ریپ بھی تو عورت کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. جب ریپ، اور اگر اس کو وہ ستیلا باپ کرے ریپ، تو عورت ٹھنڈی ہو. افسانے میں تو یہ بھی تاثر پڑتا ہے کہ موسی وہ اس قابل ہی نہیں تھا. آپ نے تاثر لیا ہے تو ایسا لیا، میں نہیں ایسا وہ لاگے پڑھ دیتا ہوں. اس لیے بنی کہ میں ایسے ہی افسانہ لکھنا چاہتا تھا ان دنوں میں. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ان دنوں میں ایسا ہی افسانہ لکھنا چاہتا تھا، ایسی ہی زبان استعمال کرنا چاہتا تھا اور یہی بیک ڈراپ چننا چاہتا تھا. مگر یہ زبان تو آپ تقریباً 2-3 سال سے اس کی پریکٹس کر رہے تھے، تو مجھے پتہ ہے. آپ کر رہا تھا، بالکل کر رہا تھا. تو یہ اچانک تو نہ ہوا؟ نہیں اچانک نہیں ہوا. میں نے قطع نہیں کہا اچانک ہوا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس موضوع پہ جدید تنقید پہ، جو مغربی جدید تنقید ہے، ان میں بہت سی چیزیں ہیں جو مطلب یعنی جو بامانی نہیں لگتی مجھے، جو مجھے بامانی لگتی تھی میں نے وہ بتا دیا اس میں. خواہش بتاؤں سیدھی سی بات. اچھا چلیں، وقت میں دیکھ رہا ہوں وقت تھوڑا ہے. میں ٹھیک 2 سوالات لے کر ٹھیک اس کو نئے لکھنے والے. چلیں نئے لکھنے سے پہلے یہ جو اسد محمد خان، حسن منظر، نیت مسعود، یہ بڑے نام ہیں جو گرو ہیں ہمارے، بالکل گرو ہیں. ان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ کرافٹی ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں. کہاں ہم کیا یہ بڑے لوگ ہیں. نیت مسعود ہو گیا، اسد محمد خان ہو گیا، یہ بڑے لوگ ہیں. ان کے کرافٹی ہیں، زبردست کرافٹی ہیں. ان کے کرافٹ تک نہیں پہنچا جا سکتا، کم از کم میں تو نہیں پہنچ سکتا. میں پہنچنے کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے کہانی کہنے کے فن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ آپ کہانی کو افسانہ بنانے کی ہمت رکھتے ہیں تو کمال ہے، ورنہ نہیں. کہ آپ سیدھی سادی آپ بے معنی لفظوں کو کہہ دیں کہ فلاں اور دوسری کہانیاں، جس طرح کے رواج چل پڑا ہے کہ فلاں اور دوسری کہانیاں. بھائی کہانی تو ماں کی ممتا کی طرح سادہ ہوتی ہے. خدا کے بندو، تم بے معنویت کے ڈھیر کو کہہ رہے ہو کہانی، یہ کیا بات ہے؟ اور ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں ملتان میں،
ملتان سے باہر بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے پہلے افسانہ لکھ رہے تھے، عرش صاحب تھے، خالد سعید صاحب تھے اور کچھ تھے، کچھ لوگوں نے آپ کے بعد افسانہ لکھا، لیاقت علی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں. تو کہاں ریٹ کرتے ہیں اس ملتان کے افسانے کو؟ بھائی سچی بات کہوں تو ملتان کے افسانہ نگار ہوں میں بس. میں نے سارے پڑھے ہوئے، علی تنہا کو بھی پڑھا ہے، احمد ادیب کو بھی پڑھا ہے، انوار احمد کو بھی پڑھا ہے، باقی سبھی کو پڑھا ہے. میں اور کوئی نہیں ہے بس. شاعرانہ تعلیم قطع شاعرانہ تعلیم نہیں ہے، سامنے رکھے ہیں افسانے، باقی میں پڑھ لیں، میرے بھی پڑھ لیں. اور یہ موازنہ بالکل پڑھ لیں، آزادی ہے. نہیں، میں تو نئے لکھنے والوں کو نئے لکھنے والوں کو میں نے نہیں پڑھا. نیر مصطفیٰ کو پڑھا ہے، اس میں دم ہے لیکن وہ ابھی کچھ پالش تو ہونا پڑے گا. نیر مصطفیٰ میں دم ہے، بالکل دم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہانی کہنے کا فن جانتا ہے، جملے کا فن جانتا ہے، بہت جلدی ترقی کی ہے نیر مصطفیٰ نے. باقی میں کسی کو افسانہ نہیں کروں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کے افسانے بھی حاضر ہیں، میرے بھی حاضر ہیں، پڑھ لیں. شاعرانہ تعلیم بالکل نہیں ہے، میں کوئی اگر نئے لکھنے والے افسانے کو اپنا بناتے ہیں پھر تو کیا ہے؟ بالکل اچھی بات ہے، لیکن کہانی نہ لکھیں، نہ اس کو کہانی کہیں. بنانا ہے تو کہانی کو افسانہ بنائیں. کہانی لکھنی ہے تو کہانی تو لالچی کتا بھی ہے، لالچی بری بلا بھی ہے، ایسی کہانیاں تو ہیں، ٹھیک ہے لکھیں. تو یہ نیر نے افسانہ لکھا، کہانی لکھی نیر مسعود نیر مسعود نے، ہاں نیر مسعود کی بات، اس نے کہانی کو افسانہ بنایا. یہ بات میں کہوں گا، اس نے کہانی نہیں لکھی، اس نے کہانی کو افسانہ بنایا ہے. کہانی کو جو افسانہ بنانے کا دم رکھتا ہے وہی افسانہ نگار ہوتا ہے. یوں نہیں ہے کہ آپ سیدھی سادھی کہانی لکھیں. اچھا، ملتان چھوڑے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 15 سال. ملتان یاد نہیں آتا؟ ہر وقت یاد آتا ہے، 24 گھنٹے یاد آتا ہے، سوتے جاگتے یاد آتا ہے، ہر وقت یاد آتا ہے، گول باغ یاد آتا ہے، سارے یاد ہو جہاں حاضر بیٹھے جن سے میرا ملنا جلنا رہا ہے گول باغ میں، سارے یاد آتے ہیں. جونیئرز بھی، سینئرز بھی، آپ میرے ہم عمر بھی، سارے یاد آتے ہیں. گول باغ بے حد یاد آتا ہے، لیکن سنا ہے گول باغ اب وہ نہیں رہا. میں ابھی تک نہیں گیا گول باغ. عثمان نے جو باتیں کی تھی آج گول باغ کے بارے میں بہت حد تک درست ہے، مگر کوئی اس کا مکین آئے گا تو اس مکان کو آباد کرے گا نا. آپ تو چلے گئے اسلام آباد. یار آپ باقی لوگ تو موجود ہیں یار، محفلیں زندہ رہے یار، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں یار، سٹیج آباد رہے بس، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں. وہ تو لوگ آتے جاتے رہیں گے، مگر آپ کے آنے کا کوئی امکان نہیں. میرا نہیں خیال کیا میرا آنے کا امکان. وجہ اسی لیے میں کہاں رہوں گا، خدا کے عبدالی مسجد میں رہوں گا. مسجد میں بہت ہے یہاں سے. مطلب کہاں رہوں گا، میری بلڈنگ تو گر گئی جہاں جس کمرے میں یہاں یار دوست آتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے، جہاں میرا کتب خانہ تھا، جہاں میں نے شاندار 3 افسانے لکھے ہیں اپنے، وہ بلڈنگ ہی اب نہیں رہی. اب میں کہاں رہوں گا؟ میں گلگشت کے علاوہ سانس نہیں لے سکتا بھائی، سیدھی سی بات ہے. میں گلگشت میں رہنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ گول باغ. اگر جگہ مل گئی تو میں اسلام آباد چھوڑ کے گلگشت آ جاؤں گا. چلیے تو گلگشت والوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. گلگشت تو میری زندگی ہے. میں نے زندگی کے خوبصورت 3 سال گلگشت میں گزارے ہیں. گول باغ کو تو زندگی دی ہے میں نے. میرے شاندار 3 افسانے سارے گول باغ میں لکھے گئے ہیں، گلگشت میں لکھے گئے ہیں. گلگشت سمجھے آپ نے؟ میں تو گلگشت کو اب سن 80 سے جانتا ہوں. سن 80 میں جب وہ لوگ جو اس وقت ایم اے کر رہے تھے اور ہم فرسٹ ایئر میں تھے، ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں، مارکسزم کی باتیں تھیں، چائنائزم اور رشینزم، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا. وہ چھوڑیں خیر اس بات کو. تو اگلے افسانے کب آ رہے ہیں آپ کے؟ اب میرا خیال ہے ناول آئے گا. یعنی آپ ناول کی طرف جا رہے ہیں؟ اب ناول آئے گا. افسانہ بہت لکھ لیا. یعنی آج دیکھیں بات سنیں، میری بات سنیں. میرے لیے 2 چیلنج تھے زندگی میں. 2 چیلنج لیے، ایک افسانہ اور ایک ٹیبل ٹینس. میرا خیال تھا کہ ہلکی سی بال کو کیا کھیلنا. میں نے کہا یار اگر تو اتنا ہی ٹیبل ٹینس سے چڑھتا ہے تو کھیل کے تو دیکھ. پھر میں نے یونیورسٹی چیمپئن شپ جا کے کھیلی ٹیبل ٹینس کی. میں نے ڈائننگ ٹیبل پہ کھیلنا شروع کیا آفٹر فرسٹ ایئر میں، اور یونیورسٹی چیمپئن شپ جا کے کھیلی ٹیبل ٹینس. یہ چیلنج تھا میرا نہیں خیال تھا کہ افسانے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے. مجھے افسانہ پسند تھا، پڑھتا تھا بس لکھنے کے لیے. پھر میں نے کہا یار تو لکھ تو صحیح افسانہ، تو لکھ سکتا ہے، یو کین رائٹ، لکھو افسانہ.
चैलेंज कबूल, मैंने चैलेंज कबूल किया। मेरे 15-16 अफसाने हैं। आज आप जो लोग बैठे हैं 15-16 अफसानों की वजह से बैठे हैं। और किस वजह से बैठे हैं? मेरे पास तो कोई अफसाना नहीं, मेरे तो किताब भी नहीं है। तो ये नॉवल कब आपका सिलसिला शुरू हुआ है? हाँ, नावल में लिख रहा हूँ बिल्कुल। कब तक तवक्को की जा सकती है? साल 1.5 साल। साल 1.5 साल। अच्छा, अफसाने और टेबल टेनिस के अलावा आजकल किन किन चीज़ों से चिढ़ है आपको? यार चिड़ तो वो हम अंदाजा लगा लेना कि वो चीज़ उसमें आप अपना कमाल महारत दिखाएंगे। देखें यार, मुझे मोबाइल फ़ोन से नफरत थी, मुझे आज भी नफरत है। मुझे मोबाइल फ़ोन की बेल से मेरे फ़ोन की बेल बजे या किसी की, मुझे शदीद नफरत है मोबाइल फ़ोन से। लेकिन मजबूरी है कि आमिर सुहैल से बात करनी है, नैयर मुस्तफ़ा से बात करनी है, काजी अली से बात करनी है, इसलिए मैंने मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है। मेरा कोई अफेयर नहीं है, ना कभी रहा भी नहीं है। बाकी आप जानते हैं क्या है। तो ये होता है, मजबूरियाँ होती है बाज़ औक़ात, और क्या। लेकिन मैंने मोबाइल वो नहीं रखे जो आप लोगों ने रखे हो, जो देख रहे होते हैं। मेरे पास, मुझे मैसेज खोलना भी नहीं आता। मैसेज आ जाए तो किसी को कहता यार मैसेज है, खोलिए ज़रा, मुझे पढ़ के दिखा के, पढ़ के बता इसमें क्या नहीं। मैसेज करना भी नहीं आता मुझे। मैंने 1300 का मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है शायद, अब वो 75 रुपये का रह गया है। 10 साल पहले खरीदा था। सीधी सी बात है, मैं मोबाइल फ़ोन से नफरत करता हूँ। सर जी बहुत शुक्रिया जनाब अहमद। वो ये मकालमा अब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, हमें 15 मिनट मिले थे। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम हाज़रीन का। अभी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मैं मजबूर होता हूँ कि यहाँ आपके सामने मैं नहीं पूछ सकता अकेला। थैंक यू वेरी मच जनाब अहमद, आपका और तमाम।